بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم۔ دوستوں، آج جو میں اسٹوری لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے خون آشام چڑیلیں اور پرانی حویلی۔ بہت انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ اسٹوری ہے، آپ کو سن کر یقیناً مزہ آئے گا۔ تو آئیے اسٹوری اسٹارٹ لیتے ہیں۔ ہاں، تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کہ ابھی پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا، یعنی پاکستان کی سرزمین بھی ہندوستان کا ہی حصہ تھی۔ اس وقت لاہور بھی چھوٹا سا شہر تھا جو صرف 12 دروازوں، روشنائی گیٹ، کشمیری گیٹ، مستی گیٹ، خزرہ شیراں والی گیٹ، زکی یکی گیٹ، بھاٹی گیٹ، ٹکسالی گیٹ، موچی گیٹ، شاہ عالمی گیٹ، لوہاری لاہوری گیٹ، دہلی گیٹ، اکبری گیٹ، ان 12 دروازوں کے علاوہ ایک بہت چھوٹا دروازہ موری گیٹ بھی ہے۔ لاہور ان دروازوں کے اندر ہی اندر سمٹا ہوا تھا۔ صرف چند ایک ہی چھوٹی چھوٹی بستیاں جو آج کل جھنڈا چوک کہلاتا ہے، اس میں کوچہ پیر بھولا موجود ہے۔ پیر بھولا کے مزار مبارک کے سامنے گلی میں سکھوں کی ملکیت ایک بڑی 4 منزلہ کوٹھی نما عمارت، جس میں کافی سارے کمرے بنے ہوئے تھے، جو آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ اس عمارت میں سکھ فیملی کی رہائش کے ساتھ ساتھ کچھ مافوق الفطرت مخلوق بھی رہائش پذیر تھی، جو نہ صرف اس عمارت میں رہنے والے سکھ خاندان کو تنگ کرتی تھی بلکہ لاہور شہر میں کئی دکانوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچاتی تھی۔ ان سے نہ صرف اس گھر کے مکین تنگ تھے بلکہ پورا محلہ شہر اذیت میں مبتلا تھا، کیونکہ یہ مافوق الفطرت مخلوق نہ صرف مالی نقصان پہنچاتی تھی بلکہ آئے روز جانی نقصان بھی کرتی تھی۔ ان کی روک تھام کے لیے گھر کے مکینوں نے اپنی ہمت طاقت سے بڑھ کر زور لگایا، لیکن جوں دوا کی مرض اور بھی بڑھتا ہی گیا۔ سکھ فیملی نے بڑے بڑے گروؤں، پنڈتوں، پادریوں، بھگت بھکشوؤں، پیروں، فقیروں اور عالموں سے رابطے کیے۔ جیسے ہی وہ کسی عامل یا پیر فقیر کو عمارت میں ان کو نکالنے کے لیے لاتے تو آنے والے عامل ان ہوائی چیزوں کو مکان سے نکالنے کے بجائے، ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے مافوق الفطرت کی گیدڑ بھبکیوں سے ڈر کر خود سے تتر بتر ہو جاتے۔ ان کے تتر بتر ہونے پر نہ صرف سکھ فیملی پر تکلیفوں کا دائرہ وسیع ہوتا بلکہ پورے شہر بھر میں یہ مافوق الفطرت بہت ہی تباہی پھیلانے کا سبب بنتی۔ دوسرے لوگ اور سکھ فیملی کافی بلکہ بہت ہی زیادہ عرصے تک اس کی ناگہانی مصیبت میں مبتلا رہے۔ لاہور نگری کے لوگ ان سے بہت دکھی تھے، کیونکہ اس نظر نہ آنے والی مخلوق نے ان کے سکھ چین جو چھین لیے تھے۔ شاید میں ان 12-13 دروازوں کے اندر رہنے والا باسیوں پر آئی آفت کے سبب ان کے دکھوں، غموں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا مکمل طور پر احاطہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں جن پر کبھی کوئی ایسا برا وقت آیا ہو، جو کسی انجانے دکھ یا مصیبت میں گرفتار ہوئے ہوں۔ لاہوریے بھی ان پرانے گزرے ہوئے وقت میں ایسے ہی انجانے دکھوں میں مبتلا تھے۔ ان کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کسی قسم کی بھی حفاظتی انتظامات نہ تھے۔ اس وقت کی موجودہ حکومت بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دن تو ایسے تیسے کر کے گزر ہی جاتا، لیکن جیسے ہی مغرب کی جانب دور افق میں سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا اور تاریکی چھا کر رات کی آمد کا اعلان کرتی تو لوگوں کے دلوں پر غم و پریشانی کی تاریکی چھا جاتی۔ ہر ایک کے دل میں یہی وسوسہ ہوتا کہ نہ جانے رات کو کس گھر پر مافوق الفطرت کا حملہ ہوگا، کون ان کے ظلم کا نشانہ بنے گا، کس کے گھر میں صبح ماتم کا راج ہوگا۔ یہ منظر ہر رات کو پیش آتا، مگر جب سورج طلوع ہوتا تو کسی کے لیے مسرت اور شادمانی کا پیغمبر ہوتا، کسی کے لیے مصیبتوں اور تکلیفوں کا پہاڑ ہوتا۔ وہاں پر موجود لوگوں کے لیے تو ہر دن دکھ اور تکلیف کا ہی تھا، غم اور مصیبت کا ہی تھا۔ اف اللہ، اتنی کربناک تکلیف، خوفناک تنہائی، دہشتناک ویرانی اور اتنا گہرا سکوت۔ کیا کریں، کدھر جائیں؟ لوگ سوچتے، یا اللہ، کیا تمام زیست ایسے ہی تکلیفوں اور پریشانیوں میں گزر جائے گی؟
ساری زندگی ویران صحراؤں میں بسر ہوگی اور یہ پوری عمر تاریکی کے گپ اندھیروں میں بسے گی۔ ادھر جس گھر میں ان ہوائی چیزوں کا مسکن تھا، ان کو تو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ ریگستانوں کے دشوار گزار صحرا میں بھٹک رہے ہیں۔ لوگ سوچتے تھے کہ یہ ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے، ہم سے کیا قصور ہو گیا ہے، ہمیں کیوں انجانی موت کی طرف بے گناہ دھکیلا جا رہا ہے، ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے کہ صبح کی روشنی کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ خداوند قدوس کا کرنا ایسا ہوا کہ حالات نے کروٹ بدلی جو اچانک خوشیوں کی نوید لے کر آئے۔ لوگوں کے لیے تنہائیاں نغموں میں بدل گئیں، اندھیرے اجالوں میں تاریکی روشنی اور سیاہی سفیدی میں ڈھل گئی، سکوت قہقہوں میں بدل گیا، ویرانی کے بادل چھٹ گئے، جہاں پہلے تنہائیاں تھیں وہاں محفل آباد ہو گئی، سائی سائی کی خوفناک سراہٹیں شیریں آوازوں میں تبدیل ہو گئیں۔ کہاں لاہور پورے علاقے میں خوف و ہراس، غم اور دکھ، مصیبت اور پریشانی سب دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں یکدم دور ہو گئی۔ اس دنیا میں اگر کوئی سیر ہے تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اس پر سوا سیر بھی پیدا کر رکھا ہے۔ ہربھجن سنگھ سکھ فیملی کے سربراہ کو کسی نے بتایا کہ سردار جی، آپ کو ایک ایسی ہستی بتاتا ہوں جو بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، جو آپ کی اس مصیبت کو ایک پل میں دور کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ جب سال میں ایک دفعہ گھر سے باہر اپنے مریدوں کے لیے دورے پر نکلتے ہیں تو گھر سے قدم نکالتے وقت اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے عورتوں کی طرح برقع پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہربھجن سنگھ نے پوچھا، وہ کیوں؟ بتانے والے نے کہا، سردار جی، وہ اس لیے کہ کوئی غیر عورت ان کا چہرہ مبارک نہ دیکھے۔ لیکن جب وہ دورے سے واپس آ کر گھر تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو گھر سے یہ نیت کر کے نکلے تھے کہ اس دفعہ کسی نہ کسی کو اللہ کا ولی بنا کر آئیں گے، لیکن ہر کوئی دنیا داری کی ہوس لیے ہوئے ہے۔ کوئی کہتا ہے شاہ جی میرے گھر اولاد نہیں، مجھے بیٹا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے شاہ جی ہمارے گھر رزق کی کمی ہے، دعا کریں، ہمارے گھر دولت کی ریل پھیل ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے مل جائیں، اور کوئی کہتا ہے بیمار ہوں، دعا کریں صحت یاب ہو جاؤں۔ ہر کوئی اپنی اپنی غرض کے لیے آتا ہے، لیکن کوئی اللہ کی مخلوق یہ نہیں کہتا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دے۔ ہماری خواہش دل میں ہی رہ جاتی ہے اور ہم واپس آ جاتے ہیں۔ وہ سرکار ہمیں اب کہاں پر ملیں گے، ان کا نام کیا ہے اور کس جگہ ان کا ٹھکانہ ہے؟ سردار جی، اوکاڑا شہر کے شمال میں 20-22 میل دور بنگلہ گھیرا کے مشرق میں تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر شیخو شریف جو گاؤں ہے، وہاں پر یہ سرکار جن کا اسم مبارک سید سردار عالم شاہ ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ آ جائیں تو اس آفتاب سے نہ صرف آپ کو بلکہ قرب و جوار کو بچا سکتے ہیں۔ سکھ فیملی کے سرکردہ ہربھجن سنگھ اپنے 2 بھائیوں تارا سنگھ اور نرمل سنگھ کے ساتھ بتانے والے کی پختہ یقین دہانی پر کہ سید سردار عالم شاہ صاحب جو گیلانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس ناگہانی بلا سے بچا سکتے ہیں۔ تینوں سردار بھائیوں نے راستے کی تفصیل سے آگاہ ہونے پر اوکاڑا کے لیے روانہ ہو گئے اور پوچھتے پچھاتے شیخو شریف پہنچ کر سید سردار عالم شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دکھوں، غموں اور مصیبتوں، پریشانیوں کی پٹاری کھولی اور بتایا، اس سے پہلے ہم سینکڑوں کی تعداد سے گروؤں، پنڈتوں، پادریوں، بھگتوں، بھکشوؤں، پیروں، فقیروں اور عالموں کو لے جا چکے ہیں، مگر ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ ان ہوائی چیزوں پر قابو پا سکیں۔ ان ہوائی اشیاء سے ڈر کر نہ صرف ہمیں بیچ منجدار میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر چکے ہیں بلکہ الٹا ہمارے لیے اور زیادہ تکلیف کا موجب بنے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب عامل آ کر ان بلاؤں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں سرکار، تو وہ اور زیادہ چڑ جاتی ہیں، یعنی غصے میں آ کے ہمارا بہت نقصان کرتی ہیں۔ ہمیں کسی نے آپ کا پتہ بتایا تو آپ سے بہت امیدیں لے کر ہم یہاں آئے ہیں سرکار ان کی بیتا سن کر سرداروں کے ساتھ چل پڑے۔ لاہور پہنچ کر انہوں نے ان ہوائی مخلوق کو حاضر کر لیا۔ پہلے تو پتہ ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ یہ 3 عدد چڑیلیں تھیں، 2 تو سکی بہنیں تھیں اور تیسری ان چڑیلوں نے اپنے پیچھے چھپائی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ ہماری خالہ زاد ہیں۔ سرکار نے ان سے پوچھا، تم نے اس گھر میں کیوں ڈیرا ڈالا ہوا ہے؟
نہ صرف ان گھر والوں کو نقصان پہنچا رہی ہو بلکہ قرب و جوار کو ملیا میٹ کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ تمہیں کوئی نکیل ڈالنے والا آج تک نہیں ملا۔ آج میں تمہیں روکنے آیا ہوں اور یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ دیکھتا ہوں تم یہاں کیسے رہ سکتی ہو اور انہیں کیسے نقصان پہنچاتی ہو۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر چڑیلیں بڑے طیش میں آتے ہوئے گویا ہوئیں۔ جاؤ، چلے جاؤ، تم جیسے بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں پیر، فقیر، عامل ہمیں نکالنے کے لیے آئے ہیں، لیکن سب کے سب منہ کی کھانے کے بعد اپنی جان بچا کر چلتے بنے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ہم کوئی اتنی نادان اور انجان نہیں کہ تمہاری گیدڑ بھگیوں سے ڈر جائیں۔ سرکار نے جواب میں فرمایا، تو تم بھی اپنے کان کھول کر بلکہ دل کے کان کھول کر سن لو کہ میں بھی کوئی ایسا ویسا عامل اور پیر نہیں ہوں کہ تمہارے ڈرانے دھمکانے سے ڈر جاؤں گا۔ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ تو شاہ جی تم بھی کان کھول کر سن لو، ہم بھی تمہاری گردن توڑ کر رکھ دیں گے اور پھر ان سکھوں کا بھی کریا کرم کر دیں گے۔ نہ یہ رہیں گے اور نہ پھر کوئی عامل پیر ہمیں یہاں سے نکالنے آئے گا۔ سرکار نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہو جائے دو دو ہاتھ۔ میں تم سب کو کہتا ہوں کہ یہ گھر چھوڑ دو، بلکہ پورے علاقے کو چھوڑ دو، کسی اور شہر چلی جاؤ۔ تو چڑیلیں بڑے تکبر اور کروفر سے بولی، یہ منہ اور مسور کی دال کہ ہمیں نہ صرف پورا علاقہ بلکہ ہمارا اپنا مسکن چھوڑنے کو کہہ رہے ہو۔ محترم، یہاں سے چھپ چھپاتے خاموشی سے چلے جاؤ، ورنہ کیا؟ ورنہ یہی سردار جو تم کو یہاں لے کر آیا ہے وہی تمہاری گردن ٹوٹی لاش چھوڑنے تمہارے گھر جائیں گے۔ لہٰذا اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو جیسے آئے ہو ویسے چلے جاؤ۔ میں نے تم کو حاضر کر لیا ہے تو نہ صرف اپنے بچاؤ کرنا جانتا ہوں بلکہ تمہارا تیا پانچا کر کے ہی جاؤں گا، یعنی تم کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ شاہ جی تم کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے عامل، فقیر، پادری، گرو، بھگوان، بھگت، بھکشو آئے ہیں جنہوں نے ہمیں تمہاری طرح حاضر بھی کیا، ہمیں یہاں سے یعنی اپنے مسکن سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دیں، ہمیں جلا کر بھسم کرنے کے دعوے بھی کیے، مگر ان کے دعوے کھوکھلے ہی رہے، بلکہ ان سب کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، ڈر کر ایسے دوڑے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ سرکار نے فرمایا، میں کوئی عامل، فقیر، پادری یا گرو، بھکشو، بھگت نہیں ہوں کہ کھوکھلے دعوے کر کے چلتا بنوں۔ مسلمانوں کے دین اسلام میں 3 قول ہوتے ہیں، میں 3 قول پورے کروں گا، پھر اس کے بعد دیکھنا میرا کھیل جو میں تم سے کھیلوں گا۔ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو تم ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہو بلکہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ پھر تم مجھے کہو گی تو پھر میں نہیں مانوں گا۔ بہتر ہے کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی 9 2 11 ہو جاؤ، پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ میں تمہیں حضرت سلمان بن داؤد کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو۔ وہ بڑی ڈھڈائی سے بولی، یہ کیا سلیمان پیغمبر کے واسطے دینے لگ گئے ہو؟ ہم تو ہندو ہیں، کسی پیغمبر کو نہیں مانتی۔ اگر تم نہیں مانتی تو نہ مانو، ہم اپنا کھیل شروع کرتے ہیں۔ پہلا قول، تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو۔ نہیں، ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا قول، یہاں سے چلی جاؤ، یہ جگہ اور علاقہ چھوڑ دو، کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تیسرا قول، میں کہتا ہوں یہاں سے دفعہ دور ہو جاؤ، ہم بھی کہتے ہیں ہم نہیں، تم یہاں سے دفعہ دور ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ سرکار بہت غصے میں آ گئے، چہرہ غضبناک ہو گیا۔ سرکار کی ایسی حالت دیکھتے ہی چڑیلوں نے بھی فوراً اپنا چہرہ بدل لیا جو بہت ہی ہیبت ناک اور خوفناک ہو گیا۔ یکدم اتنے بڑے قد کے کمرے کی چھت کے ساتھ ان کی سر لگ گئے، بڑے بڑے بھدے دانت، یوں لگتا ہے جیسے سب کو کچا چبا جائیں گی۔ سرکار نہ تو ان کی یہ حالت دیکھ کر خوفزدہ ہوئے بلکہ اپنی روحانی طاقت سے جو خداوند قدوس نے انہیں عطا کی تھی، ان تینوں کے بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ تو چڑیلوں نے اپنے آپ کو سرکار سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، بہت چیخی چلائی، روئی، مگر معاملہ یکدم الٹا ہو گیا۔ جی دوستوں، اسٹوری کا پارٹ نمبر 1 یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ راک میں اسٹوری پارٹ نمبر 2 لے کر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔